بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گھمن آپ کی خدمت میں نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، آپ کا مشکور ہوں گا۔ ناظرین، یہ جو دن گزر گیا اس میں دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ایک پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے دوسری دفعہ صدر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے، اور عوام نے اس دفعہ کمالا ہارس کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کو ترجیح دی، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے جو بائیڈن کی، جو کہ ڈیموکریٹس کے ہیں، ان کی جو اندرونی اور بیرونی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان تھے۔ خاص طور پہ جو جنگوں کو پروموٹ کیا گیا، پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، یوکرین میں دیکھ لیں، وہ جو ایک میجر وجہ جو بنی وہ یہ جو جنگیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کمالا ہارس جو ہے ان کو شکست ہوئی ڈیموکریٹس کے پلیٹ فارم سے، چونکہ ڈیموکریٹس کی جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے صدر جو بائیڈن کی قیادت میں، ان کی بہت سی اندرونی اور خارجہ پالیسیوں کی جو ایک جھلک ہمیں نظر آئی کہ ان پالیسیوں پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا امریکہ کے لوگوں نے۔ اس کے علاوہ امیگریشن، ایبارشن اور انفلیشن اور دیگر معاملات جو امریکہ میں ہیں، اس کے اوپر بھی امریکی عوام جو بائیڈن سے خوش نہیں تھی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ جو ویکنیسز تھیں ان کو جو ہے وہ بیسیکلی کیچ کیا، اور اپنی جو صدارتی ایک کیمپین چلائی الیکشن کی، اس کے اندر جتنی ویکنیسز تھیں، جتنی کمزوریاں تھیں، ان کو کیش کروایا۔ تو ناظرین، فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے 47ویں صدر جو ہیں اب منتخب ہوں گے۔ ناظرین، صدارتی انتخاب کے لیے 538 میں سے 277 الیکٹورل ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں صدر ٹرمپ نے، اور ابھی یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ 292-93 کے قریب ہو چکے ہیں، چونکہ اور بھی ریزلٹس آئے ہیں، اور یہ چونکہ ریپبلکنز کی طرف سے تھے، اور جبکہ کمالا ہارس جو ڈیموکریٹس کی طرف سے کھڑی ہوئی تھیں اور وہ ویسے بھی ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کی، انہوں نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جیت کے لیے 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آلریڈی لے چکے ہیں۔ اور یہ جو 7 ریاستیں تھیں ناظرین، 7 ریاستیں جنہوں نے پانسا پلٹنا تھا، جنہوں نے ڈسائسو ہونا تھا کہ کون امریکہ کا صدر بنے گا، اس میں ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولائنا، پینسلوینیا اور وسکونسن جو ہیں، یہ بہت اہم ریاستیں ہیں جنہوں نے اپنا اہم رول پلے کیا۔ اب ناظرین، یہ جو 7 اسٹیٹس تھیں، ان میں سے 4 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، جن میں شمالی کیرولائنا، پینسلوینیا، جارجیا اور وسکونسن شامل ہیں۔ اور جیسے ہی یہ نتائج آئے اس کے بعد انہوں نے اپنے ووٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک سپیچ کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں امریکی عوام کا، جو کہ انہوں نے ان کو اپنا ریکارڈ ووٹ دیے، اور یہ وکٹری سپیچ تھی بیسیکلی۔ اور اب انہوں نے اس میں یہ باتیں پھر کیں کہ کہ امریکہ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہم اس کو بہتر بنائیں گے، امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، امریکہ نے انہیں طاقتور مینڈیٹ دیا ہے اور امریکہ کو وہ عظیم بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی اہم بات ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کی کہ یہ جو پوری دنیا میں جنگیں لگی ہوئی ہیں وہ یہ جنگیں رکوائیں گے اور کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں امریکی کانگریس کے جو ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی ریپبلکنز نے برتری حاصل کر لی ہے، اور امریکی اخبار جو ہے نیو یارک ٹائمز، اس کے مطابق ایوان نمائندگان کی 100 نشستوں میں ریپبلکنز نے 51 اور ڈیموکریٹس نے 42 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اسی طرح کانگریس کا جو زیر ایوان ہے ایوان نمائندگان، جسے کانگریس کہتے ہیں، اس کی کل 435 سیٹوں پر بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے الیکشن ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں، اور اراکین جو ہیں وہ 2 سال کے لیے ہی منتخب ہوتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مزید انہوں نے یہ بتایا کہ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن 191 اور ڈیموکریٹس 169 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ان کی 11 ریاستوں کے جو گورنر کے انتخاب کا دن بھی آج ہی تھا، جو دن گزر گیا، جن میں ریاستوں کے قانون سازوں
شہروں کے میئر اور بلدیاتی نمائندوں کے انتخابات شامل ہیں۔ ناظرین، امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق جو ہے صدارتی انتخاب میں تقریباً 16.5 کروڑ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، یعنی ووٹنگ میں حصہ لیا، جبکہ قبل از وقت ووٹنگ میں 8 کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے تھے۔ یہ چیز ناظرین بڑی اہم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو شفاف قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ شکست ہوئی تو سب سے پہلے وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ تاہم دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہونے والے ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ پر ایک بیان میں کہا تھا کہ فلاڈیلفیا میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ناظرین، اب یہ جو ہے سیکنڈ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہی مشہور ہے کہ وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ پہلے لگا کے چلتے ہیں، اور امیگریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے آج اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انلیگل امیگرینٹس جو ہیں، انلیگل جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، ان کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے جتنے بارڈرز ہیں وہ سیل کر دیے جائیں گے۔ خاص طور پہ میکسیکو کا جو بارڈر ہے اس حوالے سے اس طرف ان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جو بھی امریکہ آنا چاہتا ہے وہ لیگل یعنی قانونی طریقے سے امریکہ میں آئے۔ تو امیگریشن کے اوپر ہی انہوں نے اپنی جو ایک الیکشن کیمپین چلائی ہے اس کے اندر یہ فوکس کیا تھا کہ جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے امیگرینٹس اور انلیگل جو مائیگریشن ہے اس کو نہیں روکا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اسٹرکٹ پالیسی امیگریشن کے حوالے سے جو لے کے آتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا نقصان کن کن ملکوں کو ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اپنے ملکوں کے ساتھ تو وہ سگے ہی لگتے ہیں کہ امریکہ کے لوگوں کا پہلے رائٹ ہے امریکہ کے اندر۔ اب ناظرین دوسری طرف ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب وہ مڈل ایسٹ، خاص طور پہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے اپنی کیا پالیسی ترتیب دیں گے، اسی طرح یوکرین اور رشیا کے درمیان جو ایک جنگ جاری ہے اس حوالے سے کیا رول پلے کریں گے۔ لیکن ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے اور کسی نئی جنگ کو پریونٹ کریں گے، تو امریکہ کا چونکہ انفلوئنس پوری دنیا پہ ہے، تو اگر پیس اور امن کی بات کی جائے تو یہ اس بیان سے ہم جو ہے وہ اس بیان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان خاص طور پہ ویلکم کرتا ہے، پاکستانی عوام بھی ویلکم کرتے ہیں۔ مزید برآں ناظرین ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں امریکہ کے صدر، تو ان کو پوری دنیا سے جو ورلڈ لیڈرز ہیں انہوں نے مبارکبادیں دی ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمر ایوب خان جو ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے، اور دیگر لیڈرز کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے قیادت میں وہ بہتر ہوں گے۔ تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پوری دنیا کی پیس کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے اب صدر بننے جا رہے ہیں وہ اپنی جو پچھلی جو غلطیاں ہیں، پریویس مسٹیکس ہیں اپنے پچھلے دور حکومت کی، اس سے لیسن لرن کریں گے، پوری دنیا میں اپنی ایفرٹس کریں گے جس کی وجہ سے جن خطوں میں اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال ہے اس کو روکیں، اور وہاں پہ پیسفل ایٹماسفیئر جو ہے اس کو کریٹ کریں، چونکہ امریکہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی ہے۔ تو اگر اس وقت دنیا کو پیس کی بہت ضرورت ہے، جن خطوں میں جنگ لگی ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنا رول پلے کر کے دنیا کے ممالک میں امن اور سکون لا سکتے ہیں خطوں میں، اور دنیا کی ترقی کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ ناظرین دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے پارٹ پہ ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے جو سپہ سالار ہیں چیف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کا وزٹ کیا، اور ان کی وہاں پہ ملاقات جو ہے پرائم منسٹر جو ہیں سعودی عربیہ کے اور سعودی عرب کے ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو خطے کا استحکام ہے اور دفاعی تعاون جو ہے اس کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا،
اور پاک فوج کے جو شعبہ ہے تعلقات عامہ ISPR انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، ان کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پہ ہیں، اور جہاں ان کی ملاقات کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ہوئی۔ مزید ISPR کا یہ کہنا تھا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور خطے میں امن و استحکام اور دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملے، اور اس کے علاوہ آرمی چیف اور سعودی حکام اور دفاعی و سیکیورٹی تعاون جو ہے اس کو مزید بڑھانے کے لیے ان افسران جو ہیں ان سے ملاقات کی، سعودی جو ہے ڈیفنس کے جو لوگ ہیں۔ اب یہ بڑی اہم ملاقات ناظرین اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ہے سعودی وزیر جو ہیں ان کی قیادت میں آیا، اور یہ سعودی وزیر جو ہیں سرمایہ کاری کے تھے جن کا نام خالد بن عبدالعزیز الفالح ہے۔ ان کی قیادت میں بزنس ڈیلیگیشن آیا، سعودی انڈسٹریلسٹ تھے، بزنس مین تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے معاہدے جو ہیں پاکستان میں سائن کیے، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو ان کو ایک پورا پروٹوکول دیا گیا، اور اہم جو دستاویزات مختلف منسٹریز کے درمیان سائن ہوئیں اس میں نہ صرف پرائم منسٹر شہباز شریف موجود تھے بلکہ چیف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ تو یہ 10 اکتوبر کو ناظرین یہ ڈیلیگیشن آیا تھا اور 2-3 دن پاکستان میں رہا تھا۔ اب اس ڈیلیگیشن کے جانے کے بعد اب جنرل عاصم منیر دوبارہ سعودیہ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ دوبارہ ایک اپنا ہائی پاورڈ میٹنگز کی ہیں۔ اور یہ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی جو انویسٹمنٹ ہے وہ $2.8 ارب کے قریب انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنی ہے، اور جنرل عاصم منیر کا سعودیہ کا وزٹ کرنا اور ایشورنسز دلانا کہ پاکستان جو ہے وہ اب بہت سیریس نوٹ پہ آگے اپنے ریلیشنز کو آگے لے جانا چاہتا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں سعودی عربیہ جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ رول پلے کرنے کی ایشورنس اور اس انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کی ایشورنس ہمارے سپہ سالار کی طرف سے پہلے بھی دی گئی ہے، اور اب بھی وہ گئے ہیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ یقین دہانی کرائی ہوگی کہ سعودی انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آتی ہے تو ہم اس کو سیکیور کریں گے اور سعودی انویسٹرز کو سہولتیں دیں گے۔ اب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اپنا سعودی ڈیلیگیشن جو آیا تھا اس کو پوری مکمل حمایت کا یقین دلایا تھا آرمی چیف نے کہ ان کو جو ہے پاکستان جو ہے ہمیشہ سعودیوں کو جو ہے وہ پریورٹائز کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو ناظرین بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جنرل عاصم منیر کا وزٹ کرنا سعودی عربیہ کا، اور وہاں پہ ہر جو ایک میوچل انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنا، جس میں دفاعی کوآپریشن بھی ہے، جس میں اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کے پرسپیکٹو میں، اور سعودیہ ہمیں جو ہے کوآپریٹ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اب ایک چیز تو ناظرین طے ہے کہ یہ جتنے ملک ہیں جو پاکستان کی اب سپورٹ میں آئے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے سیریس انسٹیٹیوشن ہے، سب سے سیریس ادارہ وہ کون سا ہے جس کی گارنٹی ہو کہ بھئی یہ ادارہ جو ہے وہ گارنٹی دے تو ہم انویسٹمنٹ دے کے آئیں اور پاکستان کی ہیلپ بھی کریں، وہ ان سے تیل لینے کی بات ہو، وہ قرضہ لینے کی بات ہو، وہ اور وہ اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری سعودی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر اس سیکیورڈ سرمایہ کاری کی یقین دہانی کی بات ہو۔ تو ہماری جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر اس طرح عموماً ٹرسٹ یہ حکومتیں نہیں کرتیں جہاں سے ہمیں کوآپریشن کی امید ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب آرم فورسز کی جو ایشورنسز ہیں، یقین دہانیاں ہیں، اس کو ویٹیج دی جاتی ہے۔ وہ سعودیہ کی بات کریں، UAE کی بات کریں، چائنا کی بات کریں، یا دیگر ممالک کی بات کریں، رشیا کی بات کر لیں، جہاں سے پاکستان کے لیے جو ہے سرمایہ کاری کی ہوائیں اب چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب اس سچویشن میں ہماری جو آرم فورسز ہیں اور چیف آرمی سٹاف ہیں ان کی ایک نان سٹاپ جو ہے بیکنگ جو ہے وہ جاری ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ SIFC جو ہے وہ بھی, اس کے اندر بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ شامل ہیں کہ پاکستان میں اگر بیرونی سرمایہ کاری لانی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے کچھ چند سیکٹرز میں جو SIFC کا پارٹ ہیں, تو پھر اس کے لیے پاکستان آرمی اور چیف آرمی سٹاف کی جو ایک بیکنگ ہے, سپورٹ ہے, وہ چلے گی تو پھر ہی کچھ ہوگا. چونکہ سویلین گورنمنٹس جو ہیں ان کے اوپر یقین کوئی نہیں کرتا, کوئی ملک جو ہے وہ کوئی بھی ملک یقین نہیں کرتا, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کمزور ہیں, ویک ہیں, اور وہ اس طریقے سے چیزوں کو لے کے نہیں چلتی یا اس طرح کی ایشورنسز نہیں دیتی جس طرح پاکستان آرمی یا چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے آتی ہے. تو اب یہ جو دورہ ہے, یہ میری ایک اسیسمنٹ جو ہے اس میں میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت اہم دورہ ہے, اور سعودی گورنمنٹ اور جو سعودی شاہی فیملی ہے اس کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے پاکستان کے یہ جو ہائی پاورڈ ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں, یہ ایشورنسز کو اور پکا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ان دو ملکوں کے درمیان جو بانڈ ہے ناظرین, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بینگ مسلم بھی سعودیہ کے ساتھ کیا ایفیلیشن رکھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ جو دورہ اب چیف آرمی سٹاف کی طرف سے ہوا ہے, اس کے بعد سعودی گورنمنٹ پاکستان کو اور سیریس لے گی, سیاسی فرنٹ کے اوپر بھی, معاشی فرنٹ کے اوپر بھی, اور مذہبی فرنٹ کے اوپر بھی. اور ڈیفنس پیکٹ تو ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودیہ پاکستان کی جو ایک ڈیفنس کی جو اپنا کیپیبلٹیز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی فوکس کرتی ہے, اور پاکستان آرم فورسز کی ایک قدر بھی کرتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ جو دورہ ہوا ہے, اس کے بعد مزید کیا ایشورنسز آئیں گی, اور یہ جو سرمایہ کاری آنے جا رہی ہے یہ کتنی تیزی سے آئے گی, اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگی. تھینک یو جی, اللہ حافظ, آپ سے پھر بات ہوگی.